الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواہ مسلم۔ حاضرین گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے، بلکہ حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اس کے راوی صحابی رسول عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پیارے نبی سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اور جو کوئی کسی راستے میں چلتا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، علم حاصل کرنے کے لیے، علم پانے کے لیے، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ رب العالمین اس نیکی کے بدلے میں اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ حاضرین گرامی، حدیث میں غور کریں، بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات، علم حاصل کرنے کی فضیلت میں معلوم ہو رہی ہے۔ علم حاصل کرنے کی فضیلت میں معلوم ہو رہی ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، اللہ رب العالمین اس نیکی کے بدلے میں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرے گا۔ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرے گا۔ تو سوچیں، دین اسلام میں علم حاصل کرنے کی کتنی فضیلت ہے، علم حاصل کرنے کتنا بڑا مقام ہے، علم حاصل کرنا یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے دین اسلام میں، کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس نیکی کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہاں جو علم کہا جا رہا ہے وہ علم کون سا ہے؟ کون سا علم حاصل کرنے کی فضیلت ہمیں سنائی جا رہی ہے؟ تو دیکھیں، یاد رکھیں، ہر وہ علم جو اللہ رب العالمین کی معرفت دیتا ہو، ہر وہ علم جو اللہ رب العالمین کی پہچان دیتا ہو، ہر وہ علم جو اللہ رب العالمین کی خشیت دلوں میں پیدا کرتا ہو، ہر وہ علم جو دین پر عمل کرنے کا جذبہ دلوں میں پیدا کرتا ہو، ہر وہ علم جو مسلمان کو مسلمان بناتا ہو، ہر وہ علم جو اپنی زندگی میں دین کو پیدا کرتا ہو، دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہو، چاہے وہ دینی علم ہو، چاہے دنیاوی علم ہو، جو بھی علم اللہ کی معرفت دیتا، اللہ کی پہچان دیتا ہو، اللہ رب العالمین کا خوف، اس کا ڈر، اس کی خشیت دلوں میں پیدا کرتا ہو، ایسا علم جو بندہ بھی حاصل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرے گا۔ یہاں پھر ایک بار غور کریں، غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں، علم حاصل کرنے کی جو فضیلت بیان کی گئی، بہت ساری فضیلتیں بیان کی جا سکتی تھی، لیکن اس کی فضیلت جو بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان کرے گا، کیا تعلق ہے اس نیکی میں اور اس بدلے میں؟ کیا ربط ہے اس نیکی اور اس بدلے میں؟ انسان کوشش کر رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کو بدلہ دیا جا رہا ہے جنت کا، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کیا جا رہا ہے۔ کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت کو جو راستے پہنچتے ہیں ان میں بالکل آسان راستہ علم کا راستہ ہے۔ جنت کو پہنچنے والے راستوں میں بالکل آسان شارٹ کا راستہ علم کا راستہ ہے۔ جس کے پاس جس قدر علم ہوگا اس قدر جلدی جنت کو پہنچ جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گا، اللہ رب العالمین جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ علم ہمیں جنت تک پہنچاتا ہے۔ وہ علم حاصل کریں جو جنت تک پہنچانے والا ہے، جو علم اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہو، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر دلوں میں پیدا کرتا ہو۔ تو حاضرین گرامی، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم علم حاصل کریں۔ ضروری نہیں بالکل بچپن میں علم حاصل کریں، ضروری نہیں کہ ہم 14-15 سال کی علم حاصل کریں، 25 سال کے اندر علم حاصل کریں، نہیں، آپ عمر کی جس اسٹیج پر ہیں، ایج کی جس اسٹیج پر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ علم کبھی کسی کو منع نہیں کرتا۔ ضروری کیا ہے؟ دل میں جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ بوڑھے بوڑھے قرآن کے مجید کے حافظ بن رہے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، کیا ہے؟ شوق چاہیے، شوق چاہیے۔ جس کے پاس شوق نہیں ہوگا، جس کے پاس ذوق نہیں ہوگا، اس کے پاس بہانے ہزار ہوں گے۔ تو نہ چاہے تو بہانے ہزار، تو نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ اگر ہمارے دل میں شوق نہ ہو، ذوق نہ ہو، ایج کا بہانہ بھی کریں گے، عمر کا بہانہ بھی کریں گے، ذہن کی کمزوری کا بہانہ بھی کریں گے، اور اگر شوق ہو تو پھر کوئی کمزوری وہاں پر آپ کا راستہ روک نہیں پائے گی۔
نہ ایج روک پائے گی، نہ بڑھاپا روک پائے گا، نہ ذہن کی کمزوری روک پائے گی. چاہیے اپنے دلوں میں شوق پیدا کریں، اپنے دلوں میں ذوق پیدا کریں، اس کے بعد تمام چیزیں خود بخود آسان ہوتی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے. اور آخری بات یاد رکھیں کہ جو بھی پیرنٹس ذمہ دار ہیں، اپنے گھروں کے والدین ہیں، انہیں اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے علم کی فکر کرنی چاہیے. انہیں علم سکھائیں، انہیں تعلیم دیں، ادب دیں، اور خصوصی طور پر دین کا علم، دین کا علم، دنیاوی علم دیں یا نہ دیں. آپ سے جو سوال ہوگا اپنے اولاد کے بارے میں، دینی علم کے بارے میں، تو جو بھی والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو کہی گئی سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.